الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مذاہب دنیا میں آئے، تمام مذہبوں میں اور تمام شریعتوں میں سب سے اچھا مذہب اور اچھی شریعت اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا ہے اور اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ عام طور پہ جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بالکل آسان دین اور آسان شریعت عطا کی ہے۔ پہلے زمانے کے نبیوں کے یہاں، پہلے زمانے کے انبیاء کرام کی شریعت میں بہت سارے مشکل مسئلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو دین اور شریعت دی، بالکل آسان شریعت دی ہے۔ اس شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں اور دنیا کے تمام لوگوں تک ہم اور آپ اس دین کو، اس شریعت کو، اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی بات کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی دین ہم کو اور آپ کو یہ سکھلاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اس دین کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے برابر اور اللہ کا شریک قرار نہ دیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، کسی ولی سے اپنی مراد مانگنا،
اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں اور بھی کوئی طاقت ہے جو ہماری ضرورت کو پوری کر سکتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو شریعت لا کر دی ہے، جو قرآن و حدیث ہمارے سامنے چھوڑ کر آپ اس دنیا سے گئے ہیں، ہم اور آپ مکمل طور پہ اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اور آپ آخری پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی پیغمبر اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کا جو کام ہوتا تھا اس کام کی ذمہ داری اب ہم پر اور آپ پر ہے، پوری امت پر، یعنی تمام مسلمانوں پر ہے۔ یہ دین ایک جگہ جم کر رہنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین جگہ جگہ پہنچنے والا، گھر گھر میں پہنچنے والا دین ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر کچے پکے گھر میں ہماری یہ شریعت یعنی دین اسلام پہنچ نہ جائے۔ اب دنیا کی طاقت اس اسلام کو اور اس شریعت کو ختم کرنے میں لگی ہے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہم کو اور آپ کو اس پر یقین ہے کہ دنیا کی طاقت اسلام کو تو ختم قطعاً نہیں کر سکتی، بلکہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اور ہر گھر کے اندر، ہر کچے پکے غریب امیر گھرانے کے اندر یہ دین پہنچ کر رہے گا۔ البتہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی، خوش قسمتی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہم کو اور آپ کو قبول فرما لے، ہم اور آپ اس کام میں لگ جائیں اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کام کے لیے قبول فرما لے، اس کام کی توفیق دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ اسلام ہم سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ غور کریں، اللہ نے یہ ہاتھ دیا، اللہ نے سننے کے لیے کان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، کھانے پینے کے لیے، چکھنے کے لیے زبان دیا، اور اتنی طاقتور باڈی دی، شریر دیا، جسم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کس لیے دیا تھا؟ کیا صرف اس لیے دیا تھا کہ ہم صبح اپنی ڈیوٹی میں جائیں، دو چار پیسے کما کر لائیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار لیں؟ میرے بھائیوں، اسلام ہم سے اور آپ سے یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام ہم سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں جائز اور حلال طریقے سے جتنا انکم اور آمدنی کر سکتے ہیں یقیناً آپ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق کو بھی ادا کیجئے۔ اور اللہ کے حق کو ادا کرنے کا مطلب صرف نماز روزہ وغیرہ نہیں ہے۔ نماز تو ہم اور آپ مسلمان ہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے یہ اس کی غلطی ہے۔ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، جو نہیں رکھتا ہے یہ اس کی غلطی ہے۔ سامنے عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی جن پر واجب ہے ان کو تو قربانی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دین صرف قربانی کا، دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے نوجوان ساتھیوں، دین ایک بہترین سماج بنانے کا، اپنے سماج کو بہترین بنانے کا، اپنے گاؤں کو اچھا بنانے کا، اپنے گھرانے کو اچھا بنانے کا دین یہ بھی چاہتا ہے، دین اس کا بھی تقاضا کرتا ہے۔
کیا مطلب ہوتا ہے کہ باپ ماشاء اللہ پانچوں وقت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور بالکل تبلیغ میں دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، صف اول میں آ کر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، چاشت اور اوابین کی پابندی کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ بیوی بے نمازی ہے، نعوذ باللہ ان کا لڑکا غلط کام میں ملوث ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے اور کوئی اور دوسرا گناہ کا کام کر رہا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھ لیں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو دین پر لگا لیں، یہی صرف کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنی کامیابی اور اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر کو اسلامی ماحول، اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانا، یہ بھی دین ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے، دین ہم سے اور آپ سے اس کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی غالباً 1 سال نہیں ہوئے، تقریباً 10 مہینہ پہلے دلی جو جمعیت کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جمعیت کے آفس میں، جمعیت علماء ہند کے آفس میں بڑے بڑے ذمہ دار، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ کرام کی ایک بیٹھک ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ اس بات پر کہ خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد امت کہاں پہنچ گئی، مسلمان خصوصاً نوجوان لڑکے، ان کا کیریئر اور ان کا کیریکٹر پہلے کیسے تھا اور لاک ڈاؤن کے بعد اس کے اندر کتنی گراوٹ آئی یا اسلام کے حساب سے اس میں ترقی ہوئی۔ یہ حضرات جب ایک ساتھ مل کر بیٹھے تو ان کے سامنے مختلف جگہوں کی جو رپورٹ پیش کی گئی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس لاک ڈاؤن کے اندر خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر 2 گناہ کے کام میں اضافہ ہوا، 2 گناہ کا کام بڑھ گیا۔ پہلے جو گناہ ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی ہے، ہو ہی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً 2 گناہ کرنے والوں کی تعداد، اس کی سنکھیا بڑھ گئی ہے۔ وہ 2 گناہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک گناہ یہ موبائل کا گناہ، نیٹ کا گناہ۔ آج ہر شخص کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہے اور نیٹ کو اتنا سستا کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ کو، کہ ہر بچہ بھوکا تو رہنا گوارا کر لیتا ہے لیکن موبائل کے بغیر زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اب وہ بچہ 24 گھنٹے موبائل میں پڑا رہتا ہے، نیند کا تقاضا ہے، نیند کو دباتا ہے، صحت اس کی برباد ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں باپ بھی کبھی اس کو ڈانٹتے ہیں لیکن ماں باپ کی بات کو بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارے جاننے پہچاننے والے کرناٹک کے بنگلور کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مشتاق صاحب، ہمارے یہاں ہوجائی آسام میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے تقریباً 8-10 منٹ کا ایک آڈیو بھیجا تھا، تو اس میں انہوں نے بتلایا تھا، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو لیکن ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بتلایا کہ کرونا کا 2 لہر اور 2 دور تو تقریباً گزر چکا، یا دوسرے دور سے بہت سے لوگ اب تک گزر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق اور بھی بہت ساری رپورٹ کے مطابق تیسری لہر بھی آنے والی ہے، اور تیسری لہر پہلے 2 لہر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگی۔ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو اور کرونا چلا گیا، جو باقی ہے وہ بھی اللہ ختم فرما دے اور اس طرح کی بیماری سے ہم کو تو دور کی بات ہمارے اور آپ کے دشمن کو بھی سامنا کرنا نہ پڑے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تیسری لہر ہے خاص طور پہ اس کے شکار بچے ہوں گے، اور وہ بچے جو عام طور پہ موبائل زیادہ چلاتے ہیں، موبائل سے گویا کہ جن کی گہری دوستی ہے اور موبائل کے بغیر جن کو زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس لہر کے شکار اس طرح کے بچے زیادہ ہوں گے۔ لہذا اسلام خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے، خیر خواہی کے تقاضے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خصوصاً موبائل کے گناہ سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ بزرگوں کے پاس ایک گناہ
جس کے بارے میں رپورٹ آئی تھی وہ تو انٹرنیٹ کا گناہ تھا، اور دوسرا گناہ جو نوجوانوں کے اندر لاک ڈاؤن میں زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، وہ ہے نشہ خوری کا گناہ۔ نشہ خوری کا گناہ ہم اپنے سماج کو خود دیکھ لیں، ہم اپنے گاؤں محلے کے لڑکوں کو دیکھ لیں، بچوں کو دیکھ لیں، میرا خود اپنا یہ، میں تو حالانکہ یہاں مستقل رہتا نہیں ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آج سے 10 مہینہ پہلے یا آج سے 1 سال 2 سال پہلے جتنے لوگ دارو اور اسی طرح سے گنجا وغیرہ استعمال کرنے والے تھے، ان کی تعداد میں کمی نہیں آئی، بلکہ لاک ڈاؤن کے بعد میرے پاس جو رپورٹ ہے یا میری جو جانکاری ہے، اللہ کرے کہ یہ رپورٹ اور یہ جانکاری غلط ہو، لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جانکاری اور رپورٹ غلط ہے، پہلے کے مقابلے میں نوجوانوں کے اندر، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر نشہ خوری کی عادت بڑھ گئی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایک روایت میں آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد نشہ ہے۔ جو نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دارو گنجا مد بھنگ کا یوں استعمال کرتا ہے، یہ اس کا استعمال کرنا اور یہ کام کرنا تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے اور تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بہت بڑا بزرگ اللہ والا تھا، جنگل میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، اور اس جنگل کے قریب میں ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، گاؤں کے اندر ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا یا اس کا شوہر کہیں باہر کام پر گیا تھا۔ اس عورت کو پتا چلا کہ جنگل میں اس طرح سے ایک بڑا بزرگ رہتا ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کہو کہ ایک عورت ہے، بہت پریشان ہے، آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے، معمولی وقت کے لیے بلایا ہے، یاد کیا ہے۔ وہ بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے ذریعے سے اگر ایک عورت کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے، لہذا وہ اس عورت کے گھر میں آئے، اور جب وہ گھر میں آئے تو عورت نے اپنے نوکر کے ذریعہ، خادم کے ذریعہ اندر آنے کے جتنے دروازے تھے سب بند کرا دیا۔ اب اس عورت نے اس بزرگ کو اپنے کمرے میں بٹھایا، اور عورت دوسری طرف گئی، جا کر بالکل بے پردہ ہو کر اس بزرگ کے سامنے آئی، اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اب آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے الا یہ کہ آپ میرے ساتھ غلط کام کریں، میرے جسم کے ساتھ غلط حرکت اور غلط کام کریں۔ وہ بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں تو سوچا کہ تمہارے یہاں کوئی پریشانی ہے، میں دعا کر دوں گا، کچھ پڑھ کے دم کر دوں گا، میں تو اس نیت سے آیا تھا، تم کو پتا نہیں کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ سب کام میں نہیں کر سکتا، اللہ کے واسطے تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور مجھ کو اپنی جگہ پر جانے کے لیے راستہ دو۔ اس عورت نے کہا کہ اب آپ میرے کمرے میں ہیں، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے، اگر آپ میرے ساتھ غلط کام نہیں کریں گے تو پھر میں ہلہ کروں گی، شور کروں گی، اور میں آپ کو بے عزت اور بدنام کرنے کی پوری کوشش کروں گی، لہذا آپ کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ غلط حرکت کیجئے، غلط کام کیجئے۔ وہ بزرگ تیار نہیں ہوا، اس عورت نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ زنا کے لیے تیار نہیں تو آپ کے سامنے 3 اختیار ہے، 3 آپشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، بہت مجھ کو پریشان کرتا ہے، آپ میرے اس بچے کو، یہ چھری ہے اس سے قتل کر دیجئے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شراب رکھا ہوا ہے گلاس کے اندر، آپ اس کو پی لیجئے، اور یا پھر آپ میرے جسم کے ساتھ غلط کام کیجئے، 3 میں سے کوئی ایک تو کرنا ہی ہوگا۔ اس بزرگ نے سوچا کہ کسی کو قتل کرنا یہ تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، میں بچے کو قتل نہیں کروں گا، میں زنا بھی نہیں کروں گا، یہ شراب رکھا ہوا ہے گلاس کے اندر، میں پی لیتا ہوں، نشہ آئے گا، بعد میں نشہ اتر جائے گا،
میں اللہ سے توبہ استغفار کر لوں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے شراب پی لی، ہلکا گناہ سمجھ کر انہوں نے یہ کام کیا۔ جب شراب پی لیا اور نشہ سوار ہوا، اب وہ سب کے سب جائز اور ناجائز کو بھول گیا۔ عورت سامنے کھڑی تھی، خوبصورت تھی، بے پردہ تھی، اس بزرگ نے برداشت نہیں ہوا اس کو، اور عورت کے ساتھ وہ کام کیا جس کام کے لیے عورت نے اس کو اپنے گھر میں بلایا تھا، یعنی زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ اس کا جو لڑکا ہے یہ تو اس کو تو پتا چل گیا، اب یہ تو ادھر ادھر جا کر شور کرے گا، لوگوں کو بتلائے گا، میری بزرگی اور ولایت کہاں جائے گی؟ لہذا چھری رکھی ہوئی تھی، اس بچے کو پکڑا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک گناہ کیا تھا شراب پینے کا، نشہ کا گناہ کیا تھا، اس ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ زنا بھی کیا اور تیسرا گناہ قتل بھی کیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شراب پینا ہے، شراب خوری، نشہ خوری، یہ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ اور تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ آج ایک اور روایت میں آپ کو پہلے سنا دوں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، جو آدمی نشہ خوری کرتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جمعے کے لیے آئے گا، جمعے کی نماز بھی قبول نہیں، اگر اس بیچ میں عید بقرعید کی نماز آ جائے وہ بھی قبول نہیں، دعوت تبلیغ والے کبھی گئے اور تشکیل کیا، مسجد میں آ گئے، آ کر نماز پڑھ لی، وہ بھی نماز قبول نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات سمجھدار ہے، اللہ نے آپ کو صحیح سمجھ دیا ہے۔ ہمارے جو بھائی اس کام میں ملوث ہے اور اس غلطی کو وہ انجام دے رہا ہے، آپ جو سمجھدار ہے، اللہ نے جن کو صحیح عقل دی ہے، اللہ کے واسطے خیر خواہی ان کے ساتھ کیجیے، اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے اور ان کو اس طرح کے گناہ سے بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاید وقت ہو گیا، آخری ایک بات یاد رکھیے، اس طرح کے گناہوں سے پاک ہمارا اور آپ کا سماج، ہمارا اور آپ کا گاؤں اس وقت ہوگا جب ہمارا گاؤں 100% ایڈوکیٹڈ ہو جائے، شکھت ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، آپ بھوک کو برداشت کر لیجئے، اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا نیچے ڈاؤن کر لیجئے، اپنی زندگی کے اندر جتنی ضروریات ہے ان ضروریات کے آپ مقام اور مرتبے کو نیچے گرانا پڑے گرا لیجئے، لیکن اللہ کے واسطے کبھی بھی جہالت کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ کبھی بھی کمپرمائز نہ کیجیے، کبھی بھی صلح نہ کیجیے، اپنے بچے کو پڑھائیے پڑھائیے پڑھائیے، اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اسکول میں پڑھائیے، مکتب میں پڑھانا چاہتے ہیں مکتب میں، مدرسے میں پڑھائیے۔ بغیر پڑھا ہوا اگر ہمارا سماج رہے گا، آج اگر 5 گناہ ہے، اگلے سال 2 گناہ اور بڑھ جائے گا، گناہ کے اندر، جرم کے اندر، کرائم کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ کس کس طرح کے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، کس کس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے گاؤں میں، ہم سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ لہذا جہالت کے ساتھ قطعی طور پر کمپرمائز نہ کیا جائے، اپنے بچے کو آج جس گلی میں گھوم لیجیے، ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن لاک ڈاؤن میں بھی آپ کے سامنے وقت نہیں، ٹائم نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہمارے اور آپ کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں اس طرح کے واقعات آئے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کسی بچے نے 2 مہینے کے اندر، کسی بچے نے 3 مہینے کے اندر، بلکہ بہت ساری بچیوں نے 5-6 مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا۔ اسکول جانا نہیں ہے، مدرسہ جانا نہیں ہے، ماں باپ نے توجہ دی، دن رات پڑھانے کا انتظام کیا، ماشاءاللہ قرآن یاد کر لیا، کسی نے بیشتی زیور ختم کر لیا، کسی نے پڑھنا نہیں جو جانتی تھی اس نے پڑھنا سیکھ لیا۔ لہذا اپنے بچوں کے ساتھ خیرخواہی کیجیے، اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہمارے مر جانے کے بعد وہ بچے قبرستان میں جا کر
ایک دن بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا، ایک دن بھی ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ہمارا اور آپ کا سماج، یہ پورا علاقہ، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں مرنے والوں کا حق ادا کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جا کر دفن کر کے آ جاتے ہیں، اسی وقت اگر کچھ پڑھنا ہوا پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن یا تیسرے دن یا کبھی بھی عید بقرعید کے علاوہ اور شاید قبرستان جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جب بچہ جاہل ہوگا تو وہ تو ماں باپ کے بارے میں یہ سوچے گا اچھا ہوا وہ مر گیا، وہ بوجھ بنا ہوا تھا۔ لہذا اپنے بچے کو دیندار بنائیے، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ سامنے بقرعید بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی بقرعید کے لیے خاص طور پہ حالات کو معمول پر لائے، قربانی کے مسئلے میں بھی کہیں کوئی اڑچن نہ آئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔